اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس شارٹ سے کلپ میں ایک حدیث پاک جامع ترمذی اور کتاب الفتن میں موجود یہ حدیث پاک ہے، اور اس کا جو موضوع ہے وہ قیامت کی نشانیاں، یعنی جس معاشرے میں اور جس سوسائٹی میں یہ چیزیں جو ابھی میں حدیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جو باتیں فرمائی ہیں، نشانیاں فرمائی ہیں، جس سوسائٹی میں یہ عام ہو جائیں اس سوسائٹی میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے اور قیامت آتی ہے۔ ویسے انسان کی قیامت کا آغاز جب انسان کی زندگی سے سکون چلا جائے، انسان کی زندگی سے امن چلا جائے، تو انسان کی زندگی میں قیامت ہی ہوتی ہے۔ اور ویسے جب انسان آنکھیں بند کرتا ہے، موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے، تو اس کی قیامت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو آئیے حدیث پاک ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا کیا نشانیاں فرمائی ہیں۔ آپ غور فرمائیے گا، میں نے جب اس کو پہلی بار پڑھا کچھ عرصہ پہلے تو میں بڑا حیران ہوا اور بہت ہی پریشان بھی ہوا، اور مجھ سے کافی دن میں پریشان بھی رہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرمایا، اذا اتخذ الفیء دولا اور دولا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما وتعلم لغیر الدین واطاع الرجل امرأته وعق امه وادنى صدیقه او کما قال فی الحدیث۔ کافی لمبی یہ حدیث پاک ہے۔ سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب مال غنیمت کو دولت قرار دیا جانے لگے، مال غنیمت موجودہ دور میں ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ پبلک پراپرٹی، جب لوگوں کی، عام لوگوں کی پراپرٹی کو، عام لوگوں کی ملکیت، چاہے وہ پیسہ ہے چاہے وہ زمین ہے، حکومتی پراپرٹی کو، جیسے ہماری حکومت ہے، لوگوں کی ٹیکس پیئر کی منی بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اسی ضمن میں آئے گا۔ تو لوگوں کی، جو عام غرباء کی، مساکین کی، رعایا کی، قوم کی مال و دولت ہے، اس کو لوگ اپنا سمجھیں اور اپنا سمجھ کر اس کو خرچہ کرنا شروع کر دیں اور خرچ کریں، جیسے تھرڈ ورلڈ ملکوں کے لیڈران کرتے ہیں اور باہر کے ممالک میں جائیدادیں بناتے ہیں اور ان کی اولادیں عیاشی کرتی ہیں۔ تو ملک و قوم کی دولت کو اپنا دولت سمجھا جانے لگے۔ آگے فرمایا، زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے، اور جب علم دین کے علاوہ کسی اور غرض سے سکھایا جانے لگے، یعنی علم دین جو ہے، زکوٰۃ تاوان، علم دین، دین کے علاوہ، دین کی خدمت کے علاوہ دنیا کے لیے سکھایا جائے کہ علم دین کی وجہ سے بندہ مشہور ہو جائے، اس کو شہرت ملے، چرچا ملے، لوگ واہ واہ کریں، آشش کریں، اور دین کے ذریعے سے لوگوں کو لوٹا جائے، دنیا سمیٹی جائے اور لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے۔ اور یعنی دین کا سیکھنے کا یا پڑھنے پڑھانے کا جو عمل تھا وہ خوف خدا تھا، خود نیک اور اچھا انسان بننا تھا۔ دین، خوف خدا اور صحیح جو دین کا راستہ ہے اس پر چلنے کے علاوہ، لوگوں کو دین کے قریب کرنے کے علاوہ دنیا کی کسی بھی غرض سے سکھایا جانے لگے، حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالی وسلم، تو پھر تم قیامت کا انتظار کرو۔ آگے فرمایا، جب مرد بیوی کی اطاعت کرنے لگے اور اپنی ماں کی نافرمانی کرنے لگے۔ ماں کا اس لیے کہ چونکہ ماں اور باپ دونوں میں ماں کا رتبہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے ماں کا انسان دل دکھائے، ماں کی صحیح جو شرعی اعتبار سے خدمت ہو وہ نہ کرے، اس کو چھوڑ دے، اور بیوی کی، اس کی مقابلے میں بیوی کی زیادہ اطاعت کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یعنی اسلام سے ہٹ کر، دین نے جو باتیں بتائی ہیں، دین سے ہٹ کر بیوی کی اطاعت ہونے لگے اور اپنی ماں کو اگنور کرنا شروع کر دے، عزت نہ کرے، احترام نہ کرے، محبت نہ کرے، اگر وہ بوڑھے ہیں تو ان کو عاجزی کے ساتھ، آہستہ آواز کے ساتھ بات نہ کرے، ان کو رنجیدہ کرنا شروع کر دے، ان کی خدمت نہ کرے۔ یہ پوری ایک لمبی لسٹ آتی ہے۔ فرمایا تم قیامت کا انتظار کرو۔ آگے فرمایا، جب دوستوں کو قریب اور باپ کو دور کیا جانے لگے، لوگ اپنے باپوں سے دور ہوں، دوستوں کے قریب ہوں۔ اور آج دیکھیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، انسان ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے، سوشل جتنے بھی ایپس ہیں، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، اور سو مینی ادرز، بے شمار اور چیزیں ہیں، ٹویٹر ہے،
اس پر بندہ چاہے دوست جاننے والے ہیں یا نہیں جاننے والے ہیں، انسان مینٹلی ان کے قریب ہوتا ہے، لیکن ایک ہی چھت کے نیچے ماں اور باپ وہ بات کرنے کو بھی ترستے ہیں۔ اس دور میں ہم رہ رہے ہیں، تو سرکار نے فرمایا جب ایسا دور آئے کہ انسان دوستوں کو قریب اور باپ سے دور ہونے لگے، تو پھر وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی قیامت کا انتظار کرے۔ یعنی قیامت ہی ہے اگر معاشرے سے امن چلا گیا ہے، سکون چلا گیا ہے۔ آج ہمارے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر کوئی چیز نہیں ہے تو وہ سکون نہیں ہے۔ اس سے بڑی قیامت اور کیا ہوگی؟ آگے فرمایا سبحان اللہ، اللہ اکبر، آگے فرمایا جب قوم جماعت کی سرداری اس قوم و جماعت کے فاسق شخص کرنے لگیں، کوئی محلہ ہے، گاؤں ہے، کونسل ہے، ملک ہے، جیسے میں اپنی تھرڈ ورلڈ کی مثال دوں گا، ممبرز آف پارلیمنٹ ہوتے ہیں یا کسی بھی سطح کمیٹیوں کے ممبران ہوتے ہیں، فرمایا وہ فاسق و فاجر لوگ ہوں، دین سے دور ہوں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ علم، نہ کچھ بھی نہیں، وہ صرف غنڈے اور بدماش ہیں۔ اس وجہ سے، ان کی بدماشی کی وجہ سے لوگوں کو سردار بنایا جائے اور شریف لوگوں کو دھتکارا جائے۔ سرکار نے فرمایا قیامت کا انتظار کرو اس وقت قیامت مطلب امن نہیں ہوگا، سکون نہیں ہوگا، فتنہ ہی فتنہ ہوگا۔ آگے فرمایا صلی اللہ تعالی وسلم جب قوم و جماعت کے زعیم اور سربراہ اس قوم و جماعت کے کمینہ رذیل قسم کے شخص ہونے لگیں، اور جب آدمی کی تعظیم اس کے شر اور فتنہ کے ڈر کی وجہ سے کی جانے لگے، تو پھر بھی قیامت کا تم انتظار کرو، امن اور سکون اس سوسائٹی میں نہیں ہوگا۔ یعنی لوگ کسی کی عزت اور احترام اس کی شرافت کی وجہ سے نہیں، اس کے علم کی وجہ سے نہیں، تقوی اور طہارت کی وجہ سے نہیں، اس کے قول و فعل اور کردار کی وجہ سے نہیں، لوگ کسی غنڈے، بدماش، قاتل کی تعظیم اور عزت اس لیے کریں، کھڑے ہوں، ان کو سربراہ چنیں کہ یار یہ کسی نہ کسی کیس میں پھنسوا دیں گے، یہ کسی نہ کسی چکر میں ڈال دیں گے، فتنے میں ڈال دیں گے۔ ان کی طاقت اور قوت جو ان کو نشہ ہوتا ہے، ان سے ڈر کر ذلیل قسم کے لوگوں کو، شریر شیطان قسم کے لوگوں کو ڈر کر ان کو عزت دی جانے لگے اور اچھے لوگوں کو پشتے پشت ڈالا جائے۔ فرمایا تم قیامت کا انتظار کرو، مطلب یہ کہ قیامت آئے گی، اللہ کا عذاب اس سوسائٹی میں جلدی آنے والا ہے، اور اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی کہ انسان امن سے اور سکون سے محروم ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا جب گانے والیاں، ساز و باجے کا دورہ ہو جائے، عام ہو جائے، شرابیں سر عام پی جانے لگیں، اور جب اس امت کے پچھلے لوگ اگلے لوگوں کو برا کہنے لگیں، یعنی گانے بجانے والے عام ہو جائیں۔ آج دیکھ لیں آج ہمارے ہیرو کون ہیں، ہمارے میڈیا پر، سوشل میڈیا پر لوگوں کو رول ماڈل کون سے ہیں، ہماری شادیاں کن کی طرز کی ہوتی ہیں، ہماری ساری قوم، بچے، خواتین و حضرات کس کی ڈگر پر چل رہے ہیں، ایکٹروں کے ڈگر پر چل رہے ہیں۔ تو گانے والیوں کا دورہ ہے، گانے والوں کا دورہ ہے، ان کا ہیئر سٹائل، ان کے کپڑے، ان کا فیشن، ان کی طرز پر شادیاں، جو کچھ وہ ہوں گے سارا معاشرہ ایسا ہوگا۔ فرمایا جب قوم اس ڈگر پر چلے وہ معاشرہ قیامت کا انتظار کرے۔ اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی کہ اس معاشرے سے سب کچھ ہونے کے باوجود اگر نہیں ہوگا تو امن نہیں ہے، اور جس گھر میں، جس خاندان میں، جس انسان کی زندگی میں امن اور سکون چلا گیا ہے، زندگی میں اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ آگے فرمایا جب اس امت کے پچھلے لوگ اگلے لوگوں کو برا بلا کہنے لگیں، جیسے ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی توہین کرتے ہیں لوگ، اور خلافت پر جھگڑتے ہیں، اماموں کو برا بلا کہتے ہیں، آل رسول کو بڑا صلی اللہ تعالی وسلم برا بلا کہتے ہیں، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، بڑے بڑے اماموں کو گالی گلوچ دیتے ہیں، اور ان کے درمیان کی آپس کی جو علمی اختلافات تھے ان کو اچھالتے ہیں، خلافت پر لوگ بحثیں کرتے ہیں، اور آج 1400 سال بعد فیصلے کرتے ہیں لوگ، فلاں ٹھیک تھے، فلاں ٹھیک نہیں تھا، فلاں نے یہ ہوا، فلاں وہ ہوا۔ فرمایا جب ایسے لوگ کرنا شروع کر دیں، اپنے اماموں، صحابہ کرام، امت کے اگلے لوگوں پر تنقید ہو، برا بلا کہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، لعنت بھیجیں، تو تم پھر بھی قیامت کا انتظار کرو۔ کن چیزوں کا انتظار کرو؟ فرمایا جلدی چیزیں وہ ظاہر ہوں گی، سرخ آندھی آئے گی، تند و تیز ہوائیں آئیں گی، اور فرمایا طوفانی زلزلے آئیں گے، زمین میں لوگ دنس جائیں گے، لوگوں کی جو شکل و صورتیں ہیں وہ مسخ ہونا شروع ہو جائیں گی، پتھر برسیں گے، آسمان سے پتھر برسیں گے۔ فرمایا ان تمام نشانیوں کا تم انتظار کرو، جب یہ مندرجہ بالا چیزیں، علم دین بیچا جانے لگے اور دنیا خریدیں علماء، اسی طرح مال غنیمت، ملک و قوم کی دولت کو مال غنیمت سمجھ کر اس کو لوٹا جائے، زکوٰۃ کو تاوان، ماں باپ سے دوری، دوستوں سے قربت، اور ایک بات مجھ سے رہ گئی تھی کہ مسجدوں میں شور و غل کیا جائے،
مسجدوں کے اندر لوگ اونچا اونچا بولیں گے، لڑائیاں کریں گے، فتنے کریں گے، آوازیں کسیں گے، مسجدوں کے اندر لڑائیاں ہوں، جھگڑے ہوں، اور قوم کے معاشرے کے سربراہ شریر لوگ ہوں، ذلیل قسم کے لوگ ہوں، اور ساز و باجے عام ہو جائیں، شراب عام ہو جائیں، امت کے لوگ اگلے لوگوں پر برا بلا کہیں، تنقید کرنا شروع کر دیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ ایسی چیزیں ہیں جیسے لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے اور پھر دانے پر دانہ گرے، پھر زلزلے آئیں گے، سرخانی آئیں گی، امن اور سکون ناپید ہو جائے گا۔ تو خواتین و حضرات، آج اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم تسبیحاں پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، نمازیں پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کر بھی ہمیں سکون نہیں ملتا، درود و سلام بھی پڑھتے ہیں، بزرگوں کے پاس بھی جاتے ہیں، نیک لوگوں سے دعائیں کرواتے بھی ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے، اولاد ہمارا کہا نہیں مانتی۔ اسی طرح اولاد کی ماں باپ سے دوری ہوتی ہے، انسان کی انکم کم ہوتی ہے، اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، حسد زیادہ ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہے، بہن بہن کی دشمن ہے، خون سفید ہو چکا ہے، آرام خوری ہے، سینہ زوری ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ سب کچھ ہونے کے باوجود اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی کہ ہماری زندگی سے سکون چلا گیا ہے۔ سکون کیسے واپس آ سکتا ہے؟ میری آخری جملے سماعت فرمائیے۔ اگر ہمیں ان چیزوں کا الٹ سمجھیں، ملک و قوم کی دولت کو ملک و قوم کی دولت سمجھیں، زکوٰۃ دینے والے لوگ جن پر فرض ہے وہ زکوٰۃ دیں، علم دین جن کے پاس ہے وہ صحیح بعمل عالم بنے، وہ لوگوں کو پیسے سے لوٹے نہ، تعویذ نہ بیچیں، چف چف نہ بیچیں، وہ اپنے دین کے ذریعے لوگوں کو اپنی عزت نہ کروائیں، وہ جناب وہ اپنے دین کے ذریعے سے اور اپنے علم کے ذریعے سے دین کو بیچیں نہ، دولت کے پیچھے نہ بھاگیں۔ مسجد میں شور و غل نہ ہو بلکہ ذکر اذکار ہو، مسجد وہ کمیونٹی کا ہب ہو، لوگوں کی فائدے کی چیزیں ہوں، ذکر اذکار کے لیے ہو، ماں باپ کا ادب ہو، اور اسی طرح معاشرے اور قوم کے لیڈر نیک لوگ ہوں، صاحبان علم، دل سے ان کو عزت دی جائے، اور اگر ڈرا جائے اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرا جائے۔ ان چیزوں سے، شرابوں سے انسان اگر دور ہو، اور انسان کے آئیڈیل ایکٹرز نہیں، گانے بجانے والے نہیں، انسان کے آئیڈیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو، صحابہ کرام ہوں، تبع تابعین ہوں، اولیاء اللہ ہوں، اللہ والے ہوں، اگر ہوں تو پھر وہ معاشرہ فرشتوں کا، نیک لوگوں کا معاشرہ ہوگا۔ وگرنہ یہ جو میں نے چیزیں گنوائی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کے مطابق، پھر قیامت کا انتظار ہے، پھر قوم کے اوپر عذاب آئیں گے، وہ عذاب ان کی شکل کچھ بھی ہو سکتی ہے، امن نہیں ہوگا، سلامتی نہیں ہوگی، ظالم لیڈر آئیں گے، مار پڑے گی، برکت ہماری زندگیوں سے اٹھ جائے گی، اولاد ہمارے ہاتھوں میں نہ رہے گی، ہم بے سکونی ہی سکونی ہوگی، اور انسان اپنے آپ کو اس دنیا میں بوجھ سمجھتا ہے۔ پھر یہاں سے ڈپریشن کا آغاز ہوتا ہے، شکموں کا آغاز ہوتا ہے، ہمارے دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارا کوئی وظیفہ کارگر نہیں ہوتا۔ وہ اس لیے کہ اگر ہم ان چیزوں میں ملوث ہوں گے، ان چیزوں سے اگر ہم دور ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کریں گے، انسانیت کی خدمت کریں گے، امن اور سلامتی کا پرچار کریں گے، تو پھر ہمیں زندگی میں امن اور سلامتی بھی ملے گی، اور جب قبر میں جائیں گے قیامت کے دن ہمیں سکون بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ دنیا کو امن اور سلامتی عطا فرمائے، ہم سب کو نیکی کی تعلیم عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت باتوں کو پڑھنے، سمجھنے، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، جزاک اللہ خیر۔